Well, I think that it's the میرا خیال ہے کہ صحت عامہ کی صنعت پر عدم اعتماد تاریخ کی وجہ سے ہے۔ عموماً ہیلتھ کیئر میں اور خاص طور پر سیاہ فام برادری کی ایک تاریخ ہے جس کی بنیاد پر ویکسین کے عمل پر اعتماد نہیں ہے۔ تسکیگی اسکینڈل سے لے کر امراض نسواں کی جانچ تک جو غلاموں پر کی گئی تھی اور ان حالیہ ثبوتوں تک جو ان لوگوں کے علم کے بغیر ان پر تحقیق کی جاتی رہی ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کی آبادی پر آپ کے علم کے بغیر تحقیق ہوئی ہے تو آپ کو نظام پر اعتماد نہیں رہتا۔ تو یہ تاریخ سے پیدا ہونے والے نظام پر اعتماد کا فقدان ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس عدم اعتماد کے بارے میں پہلے سے سوچا گیا ہو۔ دستاویزی تحقیق موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تحقیق کے عمل میں ہمارے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ تو اعتماد بحال کرنے کے لیے کن کوششوں کی ضرورت ہے؟ so it will take time, but of course we don't have اس میں وقت لگے گا لیکن یقیناً ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ فوری مقصد یہ ہے کہ وہ سیاہ فام اور ہسپانوی ڈاکٹروں کو شامل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہیں اس کی تیاری کے عمل کے بارے میں پورا علم ہو تاکہ وہ اپنے مریضوں کی تعلیم کا ذریعہ بن سکیں، اور سیاہ فام تنظیموں کو بھی شامل کریں جن پر ان کی برادریوں میں اعتماد موجود ہے، اور زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کمیونٹیز کو آگاہ کر سکیں جو اس وقت تشویش میں ہیں اور ممکنہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویکسین نہیں لیں گے۔ تو اعتماد بحال کرنے میں کون بہتر ہوگا؟ کیا حکومت یا ڈاکٹر فاؤچی یا سیاہ فام برادری کے رہنما، اور کیوں؟ I think it's the people who touch people. میرے خیال میں وہ لوگ جو ہمارے لوگوں سے زیادہ رابطے میں ہیں، تو یہ یا تو قابل اعتماد اداروں کی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بڑی قومی تنظیمیں ہیں جو ہر شہر میں دوسری چھوٹی تنظیموں سے منسلک ہیں، یا جو قابل اعتماد افراد ہوں اور اس سے باخبر رہیں۔ ہم نے اس میں شفافیت پیدا کرنے کے لیے ریاست اوہایو میں ٹاؤن ہال میٹنگز منعقد کی ہیں، اور ہم نے COVID-19 communityresources.com کے نام سے ایک سائٹ شروع کی ہے جس میں شراکت داروں میں NAACP، اربن لیگ، افریقی امریکی چیمبر اور سنسی میڈیکل ایسوسی ایشن شامل ہیں۔ یہاں سے معلومات حاصل کرنے والوں کا اس پر اعتماد بڑھے گا، اور اگر ان کا کوئی سوال ہو تو وہ جواب حاصل کر سکیں۔ وہ تمام جگہیں جہاں آپ کے اعتماد کے حقیقی رشتے ہیں، جیسے کہ آپ کا ہیئر ڈریسر یا حجام یا خاندان کا کوئی رکن بھی ہو سکتا ہے جس نے کچھ معلومات جمع کی ہوں جو وہ اپنی برادری کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سارا عمل آسان کرنا پڑے گا، اور یہ اس طرح آسان ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو معلومات فراہم کریں جن پر پہلے سے اعتماد ہے، اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا۔